فردوس عاشق ایوان 1 نومبر کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئی۔ آپ نے فاطمہ جناح کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ آج کل وزیر برائے بہبود آبادی متعین ہے۔ فردوس عاشق نے نوجوانوں کے لیے بے حد کام کیا۔ آپ ورلڈ اسمبلی آف یوتھ کے انتخابات میں انڈیا کے مقابلے میں وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئیں۔ آپ پاکستان یوتھ فیڈریشن کی صدر بھی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کی صدر ہیں۔ آپ نے انسانی حقوق کی کئی تنظیموں کے ساتھ رضاکارانہ طور پر بھی کام کیا۔ آئیے ملتے ہیں پیپلز پارٹی کی پرجوش رکن فردوس عاشق ایوان سے۔ جی میں بہت فخر سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہماری گیسٹ ہیں وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی فیمیل ریپرزینٹیو ہوتی ہیں اور وہ مطلب کہ کسی عہدے میں ہوں، کسی سرکاری عہدے پہ ہوں، لگتا ہے کہ جو عورتیں کافی دیر تک مائنورٹیز رہی ہیں، اب ہماری بھی زبان ہے آپ کے تھرو۔ تو جی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں وہ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان۔ ڈاکٹر پہلے ہیں، اس کے بعد فیڈرل منسٹر ہیں پاپولیشن ویلفیئر کی۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ کیسا لگتا ہے، کیا آپ بچپن سے آپ کو تھا کہ آپ پولیٹیشین بنیں گی؟ اوور آل میرا فخر اور پرائڈ ہے جو آپ نے شروع میں کہا کہ بینگ اے ڈاکٹر، یہ سب سے بڑی آنر ہے۔ باقی یہ سارے لیبلز ہیں زندگی کے ساتھ، کبھی ہٹتے ہیں کبھی لگ جاتے ہیں، لیکن جو ایکچوئل آپ کی اچیومنٹ ہے دیٹ از یور پروفیشنل کنٹریبیوشن اینڈ اچیومنٹ از یو آر سرونگ ایز اے ڈاکٹر۔ اور وہ ایک اوور آل پولیٹیکل ایک ڈاکٹر جو معاشرے کی پوسٹ مارٹم اور سرجری میں مصروف ہوتا ہے، پیشنٹس اور ہیومینٹی کے ساتھ جو اس کا اوور آل لنکیج ہوتا ہے، پھر جب آپ اس کو فیلڈ میں سوشل سیکٹر کے اندر اور پولیٹیکل سیکٹر کے اندر انٹرلنک کر دیتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا کمبینیشن ہے، کیونکہ جو ڈاکٹر بن سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہ میرا بالکل یقین ہے کہ ٹفسٹ اسائنمنٹ ہے اس کہ آپ میڈیکل ایجوکیشن لیں، تو جس نے وہ کر لیا اس نے دنیا میں سب کچھ کر لیا۔ پولیٹیکل جب آپ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کو جوائن کریں تو وہ اوتھ الگ ہوتا ہے جب آپ منسٹر بنیں، لیکن اس سے پہلے آپ کا ہپوکریٹک اوتھ ہے کہ آپ نے لوگوں کی جانیں بچانی ہے۔ میرے خیال ہے اس سے زیادہ عظیم کوئی پروفیشن نہیں ہو سکتا۔ مجھے آپ کی وہ دوسری کمٹمنٹس آپ لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں نا، جی آپ سوسائٹی سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ پارٹی سے کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے یہ آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ فرسٹریشن ہوتی ہے کبھی کبھار کہ ایز اے ڈاکٹر کہ آپ کی فیلڈ میں کہ میں کاش میں یہ بھی کر سکتی، میں بہت سی اور چیزیں کر سکتی۔ لیکن ایک چیز جو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو میرا بیسک انٹروڈکشن ہے، میرا ٹارگٹ رہے پور پیشنٹس، اور میں نے ہمیشہ یہ فخر سے کہا کہ آج اللہ نے اگر مجھے یہ مقام اور عزت دی ہے ان غریب مریضوں کی دعاؤں کی وجہ سے دی ہے، کیونکہ فرام مائی ارلی فرسٹ ایئر آف مائی اسٹوڈنٹ لائف میں نے پور پیشنٹس کے لیے کام شروع کیا، ہیومینٹی کے لیے کیا، تو ان غریب مریضوں کی جو مزریز تھیں، جو آس پاس مسائل تھے، جو ہمارے سرکاری ہاسپٹلز میں پور پیشنٹ کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بغیر سفارش کے یا کوئی ڈاکٹر جاننے والا ہو یا کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی کی چٹ ہو، بیکنگ ہو، تب جا کے یا کوئی پروٹوکول ہو تو ہاسپٹلز کے اندر اس طرح 100% پرفارمنس اورینٹڈ ٹریٹمنٹ ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، کالرز ہمارے VIP ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی رانا سہیل بات کر رہا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی بالکل، دونوں ہم یہاں موجود ہیں، آپ ضرور بات کیجئے ڈاکٹر صاحب سے۔ جی میں رانا سہیل ظفر بات کر رہا ہوں ان کی کانسٹیٹوئنسی سے۔ جی 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 سیالکوٹ سے۔ جی جی رانا صاحب۔ جی محترمہ، میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اب بھی متحرک سیاستدان ہیں اور اس سے پہلے ٹینیور میں بھی تھیں آپ بہت زیادہ متحرک، اور اس کے ساتھ آپ ایک خاتون بھی ہیں۔ اس حیثیت سے آپ گھریلو مصروفیات اور سیاست کو کیسے مینج کرتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔
یہ بڑا ایک ٹپیکل کویسچن ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، اور سب کچھ پانے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے، اور وہ کھونا آپ کو کیا پڑتا ہے؟ اپنی ریلیکسیشن، اپنی نیند، اپنی پرائورٹیز، اپنی خوشیاں دوسروں کی خوشیوں پہ قربان کرنی پڑتی ہیں، اور گھر کے اندر جو آپ کے اپنے ہیں جن کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ پھر آپ کی اس قربانی کی زیادہ میں زیادہ آتے ہیں، اور جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہاں پہ پرائورٹی پھر آپ کی کم ہو جاتی ہے، اور آپ کے جو پبلک ایشوز ہیں وہ زیادہ ان کی پرائورٹی بن جاتی ہے۔ تو مجھے اس حوالے سے چونکہ تھوڑا سا بینگ اے ڈاکٹر پہلے ہی وہ ہاؤس وائف کا کلچر میرے اوپر طاری نہیں تھا، کیونکہ ہمیں وہ میڈیکل اسٹڈیز سے فرصت نہیں ملتی تھی، تو پھر سیاست میں آ کے تو اور زیادہ میں جس طرح ڈیپ روٹڈ انوالو ہو گئی، تو اب مجھے وہ چاہتی ہوں میں کہ میری جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں میں ان کو پورا کروں، شیئر کروں، لیکن خواہشات ابھی تک 100% پوری نہیں ہوئی ہیں۔ تو آپ نے جب میڈیسن، جب آپ سیالکوٹ میں، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ فاطمہ جناح کالج لاہور میں آپ ہاسٹل آئی تھیں، جی اور کیونکہ آپ ریزیڈنٹ تو سیالکوٹ کی ہیں، اور وہاں سے آپ نے میڈیسن یہ ایم بی بی ایس کیا، تو اس وقت آپ کی شادی ہوئی تھی یا شادی بعد میں ہوئی؟ شادی میری 2000 میں ہوئی تھی۔ اچھا، تو مطلب کہ یہ سارا کچھ کرا کر اس کے بعد بہت سی مطلب کہ سیٹس شاید لی جاتی ہیں کہ جو لڑکیاں کر لیتی ہیں ایم بی بی ایس، اسپیشلائزیشن کا وقت آتا ہے تو یا پہلے سال میں ہی وہ پھر ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہے کیونکہ منگنی شادی ہو جاتی ہے، تو ان کو کوئی میسج اگر آپ دیں کہ مطلب کہ دیکھیں آپ کا جو ایز اے ڈاکٹر ہے اس پروفیشن کے اندر ہماری بچیوں کا دی بیسٹ پروفیشن دے کین اڈاپٹ از میڈیسن۔ اب اس کے اندر ہماری سوشل ڈیفیکلٹیز ہیں، ہر پیرنٹس جب تک وہ والد کے گھر میں ہیں یا پیرنٹس کے پاس ہیں، پیرنٹس نے اپنی بچی کی ایک کیپیسٹی بلڈنگ کر دی، اس کو امپاور کر دیا اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، سیلف سفیشینٹ کر دیا۔ اب جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اب ان لاز اور دوسرے ایسوسیٹڈ فیکٹرز جو ہیں وہ اس کے ڈیسیژن میکنگ میں چلے جاتے ہیں کہ اس کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، اس کو ایک ورکنگ وومن کے طور پہ آگے آنا چاہیے یا نہیں، اس کا پروفیشنل کیریئر جو ہے اس کو سٹیٹک ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ ہماری معاشرتی مسائل ہیں اور وہ سماجی جو ایشوز ہیں، سوشل ایولز جو ہیں، ان سوشل ایولز کا نشانہ پھر یہ ڈاکٹرز بنتی ہیں، اور سب سے زیادہ چونکہ جب وہ ہاؤس وائف کے روپ میں جاتی ہیں تو وہاں پہ وہ جو ایجوکیشن اور سکل انہوں نے لی ہوتی ہے وہ 100% پریکٹس نہیں کرتی، لیکن ایک ڈاکٹر کا جو ویژن اور ایکسپوجر ہو جاتا ہے اوور آل نیشنل ایشوز پہ، سوشل ایشوز پہ، ہیومنٹیرین ایشوز پہ، تو وہ ایک ڈفرینٹ، کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیومن بینگ ہوتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہم تھوڑی سی اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔